السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضرت خواجہ اویس کرنی اور نبی پاک کا ایک واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا بہت مزہ آنے والا ہے، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نبی پاک کے صدقے آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ آئے نہ عصر کی نماز پڑھی، حضور نے فرمایا آؤ صحابہ ذرا مدینہ کی سیر کر کے آئیں۔ مدینہ طیبہ کے باہر آ کر نبی کریم نے مشرق کی طرف اپنا چہرہ کیا، اپنی قمیض مبارک کے بٹن کھولے، سینے سے کپڑا ہٹایا، سرکار لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں میرے نبی کی ادا۔ دوسرے دن یہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض کے بٹن کھول کر پھر لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں۔ تیسرا دن آیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر بٹن کھول کر لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں۔ تیسرا دن رہا نہ گیا، حضرت عمر فاروق نے پوچھا کملی والیا ادھر کیا ہے؟ فرمایا صحابہ میں ادھر کھڑا ہوں، مجھے خدا اور رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا ادھر مشرق ہے، مشرق میں یمن ہے، یمن میں ایک محمد کا دیوانہ بستا ہے۔ صحابہ فرمایا کملی والیا تیرے پیچھے ہم نے سب کچھ قربان کر دیا، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، وہ کون ہے جو مدینے آیا بھی نہیں پر ادھر بیٹھ کر پیار کرتا جا رہا ہے؟ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ یہ سوال تھا جس کے جواب میں اس کا پہلی بار تعارف ہوا۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ اس کی راتیں جاگتے گزرتی ہیں، اس کی اونٹ چار کے محمد کی سنت ادا ہو جائے۔ عرض کی کملی والا اور کیا نشانی ہے؟ میرے آقا فرمایا صحابہ اس کے جسم پر برس کی بیماری آئی تھی، اس نے دعا کی یا اللہ میری بیماری کو دور کر دے، شفا دے دے۔ فرمایا سارے جسم سے شفا ہو گئی، ایک ہاتھ پر درم کے برابر نشان رہ گئے۔ عرض کی کملی والے اور نشانی کیا ہے؟ فرمایا صحابہ دنیا کی گلیوں میں اسے جانتا کوئی نہیں، آسمان پر فرشتے باتیں ہی اس کی کرتے ہیں۔ سونے اور کی نشانی ہے؟ فرمایا صحابہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کو پتھر مارتے ہیں، وہ کہتا ہے بچوں پتھر چھوٹے مارا کرو، بچے کہتے ہیں ڈر گیا، کہتا ہے ڈرا نہیں، پتھر مارنے سے خون نکلتا ہے، خون نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پتھر چھوٹے مارا کرو، میں رات اپنے مالک کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی اور نشانی کیا ہے؟ فرمایا صحابہ جب وہ دنیا ہنستی ہے تو وہ روتا ہے، جب دنیا روتی ہے وہ ہنستا ہے۔ صحابہ عرض کی کملی والیا ایڈا عاشق ہے مدینے آتا کیوں نہیں؟ فرمایا اس کی ماں بڑی بیمار نابینی ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے۔ عرض کی کملی والیا اس کا نام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کا نام خواجہ اویس کرنی ہے۔ عرض کی کملی والیا تسی کدے یمن نہیں گئے ہو، کدے مدینے نہیں آیا، ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دیو؟ فرمایا صحابہ آن والی امت نو پتہ چل جائے، کوئی اے نہ سمجھے نبی نو میرا پتہ کوئی نہ۔ فرمایا میں امت نو دسنا چاہتا ہوں، سچا عشق لے کے کائنات وچ کسے نو کرجوے جاؤ مدینے خبر ہوئی جاندی ہے۔ کون کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے؟ پتہ چلے نبی ہوتا ہی وہی ہے جو بیٹھا فرش پر ہو، بات عرش سے پار کی سنا دے۔ نبی کریم نے ان کا ذکر چھیڑ لیا۔ ادھر خواجہ اویس کرنی شام کو اونٹ چرا کے آتے ہیں۔ خواجہ اویس کرنی کا اصل نام اویس ہے۔ کرنی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یمن کے محلہ کرن کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کا نام عامر، اویس بن عامر، ماں کا نام بیدار بی بی۔ آپ کا ذکر کتابوں میں تب شروع ہوتا ہے جب حضور کا کلمہ پڑھا، پر نبی پاک کی کبھی زیارت نہ کر سکے۔ پتہ چلا عزت اس کو ملتی ہے جو حضور کا غلام ہو، ورنہ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی وہی اویس تھا۔ اونٹ چرا کے آتے ہیں، ماں کے قدم پکڑ لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں اجازت دو نبی دیکھوں۔ ہم نے تو کبھی بازار جانا ہو ماں سے نہیں پوچھتے، پوچھ اویس سے جنہیں نبی ویکھن جانا ہے، پوچھدا ماں کولوں ہے۔ عرض کرتے ہیں اماں اجازت دو نبی دیکھوں۔ اویس نے دسیا ماں کی قدر کیا ہے، آج ماں نو جھڑکا مارن والے ہو، اپنے باپ دے سامنے اکھاں دکھاون والے ہو۔ خواجہ اویس دا ذکر سن کے ویڈیو چھوڑ نہ دئیو۔ اویس نے دسیا کلمہ بھی پڑھ لئیے تے راتاں نو عبادتاں بھی کر لئیے، ساری زندگی مسلے تے گزار لئیے، تینوں خدا دا
कुर्ब नहीं मिलता जद तक अपनी माँ दा एहतराम ना करें, अपने बाप दे हथ ना चुमें, अपनी माँ दी ताबिया फरमानी ना करें। अवैस रोज़ कहंदे ने अम्मा इजाज़त दे मैं नबी वेखावां, ते माँ कहंदी वे पुत्रा तू मेरी कल्ली औलाद है, तू चला गया मैं टुर गई मैनू कौन संभालेगा। एड्डा माँ दा फरमा बरदार पुत्तर है, रोज़ ही चुप कर जांदे ने। एक दिन ऊँट चार के माँ दे कदम फड़ के रो के अर्ज़ कीती अम्मा आज मदीने ना गया कलेजा फट जाएगा। मैं सुनिया अबू बकर हर वेले यार दी दीद करदे ने, उमर हर वेले यार दियां गल्लां सुनदे ने, उस्मान दे अली हर वेले यार दी दीद करदे ने। अम्मा इजाज़त दे दे मैं भी नबी वेखावां। अम्मा ने फड़ के सीने नाल लाया। अम्मा कहन लगी वे रोना जा नबी वेखा, उठ के दौड़ दे वे दौड़े, ज़रा ठहर जा मैं सुनिया चार पैर मदीने जांदे लगदे ने ते चार पैर आंदियां लगदे ने। वे अठां पैरां दा वेला वेनिया, दौड़दा जावीं ते दौड़दा आवीं, ज़रा जल्दी आ जाईं। माँ बैठी उडीका करदी पई है, नबी मिल गए वेख आई, ना मिले उडीका ना करी, ध्यान पे ही रखी माँ उडीका करदी है। कदम फड़ के अर्ज़ की अम्मा एक बार वेख लेण दे, तेनू ही आके दसांगा सारी कायनात बनाने वाले ने अपना यार किन्ना एक सोना बनाया। माँ के कदम दबा के निकले हज़रत अवैस करनी। इधर अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर हुजरे में से बाहर निकल गए। हुजरे के दरवाज़े में खड़े होकर नबी करीम ने फरमाया आयशा मैं ज़रा बाहर चला, मेरा एक मेहमान आएगा उसको जाने ना देना, वो मुझे देखने आ रहा है, मैं भी उसको देखूंगा। अम्मा आयशा फरमाती हैं इतना फरमा कर चले गए हुजूर। ख्वाजा वैसे करनी मदीने के लिए निकल गए। ऊँट का लिबास फट गया, बालों में धूड़ पड़ गई, पाँव में छाले पड़ गए। दौड़ते मदीने आ गए। अर्ज़ की कमली वालिया तेरा अवैस आ रहा है। जब मदीने की दीवारें नज़र आई आशिक की चीखें निकल गई, दीवारें चूम ली। चले चले आका के हुजरे के बाहर आए, बड़े अदब से दरवाज़ा खड़खड़ाया। अम्मा आयशा फरमाया कौन है। अर्ज़ की अम्मा जी कुछ होवा तो दसा कौन आ। अम्मा आयशा फरमाया कित्थों आया है। अर्ज़ की अम्मा जी यमन विचों नबी का ग़ुलाम अवैस आया हूँ। अम्मा आयशा फरमाया क्यों आया है। अर्ज़ की अम्मा जी सरकार को भेजना मैं नबी के दीदार करने आया हूँ। अम्मा आयशा फरमाया हुजूर घर नहीं है। अवैस की चीख निकल गई। अर्ज़ की कमली वालिया सारी ज़िंदगी उड़ीक की जाऊँगा मैं नबी वेख के आऊँगा, आज हाज़री क्यों नहीं कबूल हुई। कमली वालिया कौन सा गुनाह हो गया। अम्मा आयशा फरमाया रो ना, थोड़ी देर मस्जिद नबी में बैठ जा, नबी आ जाएंगे। अर्ज़ की अम्मा जी उड़ीका दा वेला कोई ना, पीछे माँ उड़ीका कर दी पई है। अर्ज़ की अम्मा जी ज़रा पर्दे में हो जाओ, नबी तो नहीं मिले, मैं जाते वो बेड़ा ही वेख जावा जान मेरा माँ ही बसता है। अम्मा आयशा फरमाती हैं मैं पर्दे में हो गई। अंदर एक बिखरे बालों वाला आया, उसके पैरों में छाले हैं, छोटी छोटी चीज़ें दीवारें चूमता निकला। फरमाया मैं भी रोने लग गई। वो रोता रोता बाहर निकल गया। अर्ज़ की कमली वालिया बड़ी दूर तेरा दीवाना बसता है, मिलने आया था चला हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। जब क़यामत का दिन होगा अपने आशिकों की गिनती विच मेरी भी गिनती कर लेवी। रोता बाहर निकला। थोड़ी देर गुजरी हुजूर आ गए। नबी करीम ने पूछा आयशा कोई आया था। अम्मा आयशा ज़ारो कतार रो रही हैं। मैं फरमाया सोनिया तेरा कोई अवैस आया था। हुजूर ने फरमाया आयशा वो कैसा था। अर्ज़ की सोनिया उसके पैरों में छाले, बालों में धूल, ऊँट का लिबास पहना था। नबी करीम के आंसू की कतार जैसे तस्बीह टूट जाए, दाने बिखर जाते हैं। कहने लगे वाह आन वालिया आप चला गया, खुशबू मोहम्मद दे वेड़े छट गया। नबी करीम बाहर आए। फरमाया सहाबा दौड़ो कोई मेरा अवैस ढूंढ के लाओ। सहाबा बहुत ढूंढा पर ख्वाजा अवैस करनी मदीने की जू में से बाहर निकल गए। अभी शाम न पड़ी अवैस घर पहुंच गए। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी। माँ कहने लगी अवैस आ गया। दुख से बोला ही नहीं जा रहा। माँ कहने लगी नबी देख आया। रोकर अर्ज़ की अम्मा लगता है रोते ही मर जाना है। अम्मा कहने लगी वे होया क्या है। अर्ज़ की अम्मा कमली वाले घर नहीं मिले। माँ कहने लगी वे थोड़ी देर उड़ीक लेता। अर्ज़ की अम्मा जी उड़ीकिया नहीं, कहीं माँ का बेअदब ना हो जाऊँ। माँ ने पकड़कर सीने से लगाया। अम्मा कहने लगी वे रो ना, जे तू माँ दा एडा फरमा बरदार है, चुप कर माँ दी दुआ देंदी है तेनू। अवैस तू माँ दी खिदमत करी जा, माँ दुआ देंदी है तेनू। सारा जग नबी दियां गल्लां करेगा, नबी तेरियां गल्लां करेगा।
ایک دن صحابہ میں بیٹھ کر نبی پاک نے فرمایا جس کو میرا اویس ملے ان سے اپنی بخشش کی دعا ضرور کروانا، یہ مجھے اور آپ کو نہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے ہاتھ میں جنت کی سند تھی، ان کو حضور فرما رہے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق کو میرے نبی نے جبہ مبارک اتار کر دیا، بولا رکھو، جب کبھی میرا اویس ملا اس کو جبہ مبارک دے کر کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ حضرت عمر فاروق نے حج کیا، مولا علی کو کہا چلو نبی کریم نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، نبی پاک کا جبہ اویس کو دے کر آئیں۔ ایک کتاب میں یہ بھی ہے کہ حضرت بلال حبشی کہنے لگے میں نے بھی جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا آپ کا حضور نے نہیں بولا ہے جانے کو۔ حضرت بلال نے کہا حضور نے منع بھی تو نہیں کیا ہے۔ تینوں نبی کے صحابہ چلے گئے، یمن آ گئے، شہر کی گلیوں میں پوچھا اویس کوئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حضرت مولا علی نے کہا وہ جنگل میں ملے گا۔ جنگل میں چلے گئے، آوازیں دے رہے ہیں اویس اویس، کوئی آواز واپس نہیں آئی۔ حضرت مولا علی نے فرمایا عمر تم ادھر جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں، بلال تم ادھر جاؤ، جس کو اویس نظر آئے وہ بتائے۔ تینوں صحابہ اویس کرنی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں جنگل میں ایک نہر جا رہی ہے، وہاں ایک بابا اونٹ کی کھل کا لباس پہن کر وضو کر رہا ہے۔ حضرت بلال ان کے سر پر کھڑے ہو کر فرمایا تو اویس تو نہیں؟ حضرت اویس نے مڑ کر حضرت بلال حبشی کی طرف دیکھ کر کہا اللہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ۔ حضرت بلال چیخ مار کے غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ حضرت مولا علی اور حضرت عمر آئے۔ حضرت مولا علی نے دم کیا، بلال حبشی کو ہوش آیا۔ بلال نے فرمایا ابھی ادھر اویس کو بیٹھا دیکھا میں نے۔ تینوں صحابہ نہر کے کنارے سے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ سامنے سے کوئی جا رہا ہے۔ عمر فاروق نے اپنی جلالت والی آواز سے کہا جو بھی ہے ادھر ہی رک جا۔ وہ رک گئے۔ عمر فاروق نے قریب آ کر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے بندے تو سب ہیں، وہ نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے۔ کہا میری امی نے تو میرا نام اویس رکھا ہے۔ فرمایا ادھر ہی بیٹھ جا۔ عمر فاروق نے کہا میں نے اپنا تعارف کیا، عمر فاروق نبی کا صحابی ہوں، یہ مولا علی ہیں، وہ بلال حبشی ہیں۔ حضرت اویس کرنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کر استقبال کیا۔ عمر فاروق نے کہا تم حضور کو ملنے کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور میری امی بڑی بیمار تھی، نابینی تھی، میرے بعد اس کا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں ماں کی خدمت کر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق جلالی تھے، کہا تیری ماں بہت تھی، ہماری ماں کچھ نہیں تھی، ہم نے سارا تن من حضور کے پیچھے قربان کر دیا، تو بھی آ جاتا مدینے۔ عشق اویس کرنی پر تھوڑی ٹھوکر لگائی نا عمر فاروق نے، عشق اویسی پھڑک گیا۔ اویس کرنی نے ہاتھ جوڑ کر عمر فاروق سے کہا تم نے تو دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا حضور کو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ہاں دیکھا، بڑا ناز ہے۔ عرض کی ذرا دسو حضور کیسے تھے؟ اے دسو حضور کے باواں مبارک تھے، آنکھوں کے نزدیک جنہیں ہم برمٹے کہتے ہیں، باواں مبارک جڑے تھے، خالی تھے، بال تھے، کیسے تھے بولو؟ عمر فاروق نے مولا علی کی طرف دیکھا، مولا علی نے بلال حبشی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے دیکھتے تو روز تھے پر کبھی غور نہیں کی۔ حضرت اویس کرنی عرض کی میں بتاؤں؟ فرمایا بول۔ عرض کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باواں مبارک آپس میں ملی تھیں، اس جگہ گہرے بال تھے۔ ویسے کرنی نے کہا حضور ایک سوال اور کروں؟ فرمایا کر۔ حضور کی انگلیوں کے جوڑ مبارک تھے یا نہیں؟ صحابہ پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، یار دیکھتے تو روز ہیں پر کدے غور نہیں کی تھی۔ خواجہ اویس کرنی عرض کی جی میں بتاؤں؟ فرمایا بول اویس۔ عرض کی جوڑ تو تھے میرے نبی کے ہاتھوں کی انگلیوں میں، پر انگلیاں اتنی نازک تھیں کہ جوڑ نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضرت عمر نے اٹھ کے سینے سے لگایا، رو کر فرمایا اویس آج سمجھ آئی، مدینے بیٹھ کے نبی تیریاں نشانیاں دستا ہے تو یمنی بہ کے نبی دیاں نشانیاں دستا ہے، پتہ چلیا تو یار دے کولے وسدا ہے تے یار تیرے کولے وسدا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جبہ مبارک دیا، کہا یہ نبی پاک نے دیا، کہا میرا جبہ اویس کو دیکھ کر کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اویس کرنی نے جبہ چوم لیا، ماتھے سے لگایا، کہا حضرت میرے پیچھے نہ آنا۔ دوڑ کے ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے، جبہ سامنے رکھ کر نہ سجدے میں سر رکھا، رو کر عرض کرتے یا اللہ تیرے یار کا جبہ آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا جبہ پہن کے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ عرض کی مولا میں بھی اتنی دیر جبہ نہیں پہنوں گا جب تک میرے ماہی کی امت کو معافی نہ دے دے۔ یا اللہ اگر میری راتوں کے جگراتے قبول ہیں
ماہی نے بڑے ناز سے جبہ دیا ہے۔ عرض کی یا اللہ قیامت کے دن مجھے نبی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، یا اللہ میرے نبی کی امت کو معافی دے دے۔ اللہ نے الغام فرمایا اویس رو نہ، ایک حصے نبی کی امت معاف کر دی۔ عرض کی یا اللہ اور زیادہ کر دے۔ اللہ فرمایا 2 حصے امت معاف کر دی۔ عرض کی یا اللہ اور معاف کر دے۔ اللہ فرمایا اویس رو نہ، 3 حصے امت معاف کر دی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ نبی کے جبے کی خوشی میں اویس کی روح نہ نکل گئی ہو۔ غار وچ ویکھیا اویس روندے نے، ہاتھ لگا کے ویکھیا اویس زندہ ہیں کہ نہیں۔ اویس سر چک کے کہن لگے عمر جی بڑی جلدی آ گئے ہو، 2 گھڑیاں اور نہ آندے اج یار دی ساری امت بخشوا لینی سی، اج نبی دی ساری امت بخشوا لینی سی۔ یہ تھا حضرت اویس کرنی کا رتبہ۔ اب ملا کیسے تھا حضرت اویس کرنی کو؟ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کر کے یہ رتبہ حاصل کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی جلد اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔